پچھلے احباب کی اور برادران اور جو چھوٹی عمر کے بچے بیٹھے ان کی توجہ کو مبذول کروانے کے لیے خاندان اہل بیت پر بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الافضل الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین والمنافقین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دین عند اللہ الاسلام، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ، الصلوات۔ اگر تھکے نہیں تو خاندان اہل بیت پر بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ دعائے کہ خالق دو جہان ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ دعائے کہ خالق دو جہان ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خالق منان ان کی بخشش فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے کہ خالق لم یزل ہمیں اپنی نئی نسل اور اپنے بچوں کو صحیح معنی میں اسلام کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے کہ خالق لم یزل عالم اسلام کو ترقی نصیب فرمائے، عالم کفر کو تباہ و برباد فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمارے حقیقی وارث امام زمان کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں اپنے امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کو زیارات مقدسہ نصیب فرمائے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ انشاءاللہ جتنے احباب تشریف فرما ہو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور خصوصاً جو جوان تشریف فرما ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ یہ جو ہماری آراز ہوں گی، گزارشات ہوں گی، معروضات ہوں گے، انشاءاللہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے بعد ہمارے محترم برادر تشریف فرما ہے، خالق منان ان کی زندگی دراز فرمائے۔ پہلے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے حاصل سیر گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہ نہایت ہی قابل احترام ہیں، خالق منان ان کی زندگی دراز فرمائے، مولا کے مداح خان ہیں، ان کو بھی زیادہ نہیں بٹھانا، لیکن اپنی گزارشات بھی مکمل کرنی ہے۔ ظاہر زندگی کا پتہ نہیں ہوتا پھر کب آئیں گے، کب ملیں گے، یہ چہرے مولائی، مولا کے ماننے والے، حسین حسین کرنے والے، توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے زندگی کا پتہ نہیں، بلکہ یہ دعا ہے خالق منان سے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی حق پڑھنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز، بزرگان، مومنین کرام، ماتمی حضرات، سنی شیعہ بھائی، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی مختصر آیت کی تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کا فرمان بیان کیا ہے۔
گویا قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے اور فرمان پیغمبر بیان کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ دنیا والوں، مکتب حق، مکتب اہل بیت، مکتب جعفریہ، مکتب امامیہ، مکتب مہدویہ، مکتب علویہ کسی کے تصورات کا نام نہیں ہے، کسی کے نظریات کا نام نہیں ہے، کسی کے نظریات و تفکرات کا نام نہیں ہے، کسی کے تخیلات کا نام نہیں ہے، کسی کے من گھڑت نظریات و آراء کا نام نہیں ہے، بلکہ مکتب اہل بیت ایسا مکتب ہے جس کی بنیاد یا قرآن مجید ہے یا فرمان رسول ہے۔ سلامت رہیے، خالق منان آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی مکتب اہل بیت، مکتب جعفریہ، مکتب امامیہ کسی کے تخیلات کا بھائی جان نام نہیں ہے، کسی کے بنائے ہوئے نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مکتب ہے جس کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے سچے پیغمبر جس کے بارے خود قرآن گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور فرماتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے مسلمانوں، تمہارا پیغمبر ایسا نہیں ہے بلکہ اس وقت تک اپنے ہونٹوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ صلوات بھیجی محمد و اہل بیت۔ یعنی مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے جس کی بنیادوں میں قرآن مجید ہے، جس کی بنیادوں میں پیغمبر اسلام کی احادیث ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے برادر خطاب فرما رہے تھے اور آپ بڑے آسن انداز میں اس کو سماعت فرما رہے تھے، ان کے خطاب کو بڑے آسن انداز میں، اور انشاءاللہ آپ میں سے اکثر احباب قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہوں گے، ناراض تو نہیں ہو رہے، ترجمہ بھی کرتے اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہوں گے، تاریخ بھی پڑھتے ہوں گے۔ بھئی کیوں نہ پڑھیں؟ یہ تو اس امام کے ماننے والے ہیں جس کے بارے سچے پیغمبر نے فرمایا تھا اے لوگو تم علی کے ساتھ ملنے کی ایسی کوشش نہ کرو، تم علی کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ علی وہ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جس نے بھی علم لینا ہے وہ ادھر ادھر سے نہ آئے، علی کے دروازے پر آئے۔ خالق منان آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ مکتب کہاں سے لینا ہے، یا قرآن سے یا پھر نبی سے۔ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آپ تشریف لگتا ہے، سمجھدار اور ماشاءاللہ ہیں۔ مومن سمجھدار ہی ہوتا ہے۔ المومن قیسن، مومن زیرک ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن بصیرت ہوتا ہے، مومن عالم ہوتا ہے، مومن عامل ہوتا ہے، مومن متقی ہوتا ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون فی القیامت، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ ماشاءاللہ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ برادران عزیز ماشاءاللہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے گھروں کو قرآن کی زینت سے مزین ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ۔ انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ بچوں کے لیے باتیں بعض اوقات کرنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ اور ہمارا فریضہ ہے کہ جو ہماری محفل میں بچے آتے ہیں نا برادران اور شیعان حیدر کرار اور سنی شیعہ بھائیوں، پریشان نہ ہوا کریں اگر کوئی آ کر قرآن کا درس دے، اگر عبادت کا درس دے، تو یہ بچوں کو ہمارا
یہ فرض بنتا ہے، بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی محافل میں درس دیں، ان کو بتائیں ہم آوارہ نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ جن کے وارث نہ ہوں، ہم تو وہ ہیں جن کا وارث پردہ غیبت میں بیٹھا ہے، اور جن کے پاس ہمارے ہر ہفتے کے بعد اعمال جاتے ہیں، اور جن کے گھر ملائکہ کا نزول ہوا کرتا ہے، اور جو ملائکہ جا کے ہماری رپورٹ امام کو پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری محافل، یہ ہماری مجالس ایسی نہ ہوں کہ ہم آئیں اور بس آپ کو واہ واہ کروائیں۔ توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دال نہیں دینی، یعنی مقصد فقط یہ ہو کہ یہ مومن واہ واہ کریں، یہ ہمیں اچھا کہیں، یہ نعرے لگائیں، اور یہاں بانیان کہیں ہمارا پڑھنے والا ماشاءاللہ بڑی کٹ کر گیا ہے، مجلس کٹ کے رکھ دیتا ہے نا۔ بعض زمین ایسے الفاظ ہوندے نا، اس تو جناب بڑی مجلس کٹی ہے تے او مونی کٹ کی دیتی ہے، اے ساڑی پنجابی تے سریکے دے الفاظ دسنا بیٹا نا میرا بھائی، تو ہے حسینی، تو ہے حسین کا ماننے والا، جب مجلس امام حسین سے اٹھ کے جا، یا تجھے آیات یاد ہوں یا پیغمبر کے فرمان یاد ہوں۔ اب آیت میں کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور حدیث میں جو پیغمبر اسلام کی حدیث بیان کی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ بس یہ میں مختصر، پہلے تو میری خواہش تھی کہ ان دونوں کو یعنی آیت کو بھی اور حدیث کو بھی تھوڑا سا تفصیلاً بیان کروں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، قبلہ صاحب تشریف فرما ہو، صلوات بھیجی محمد و اہل بیت۔ قرآن مجید کی مختصر آیت کے اندر یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے، پوری توجہ۔ اللہ نے فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، آپ اور ہمارے لیے، یعنی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہت بہتر اور اچھا اور کوئی نظام نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی نظام ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب میں آپ کو چیک بھی کروں گا، خصوصاً جو جوان بیٹھے ہیں کتنے گہرے ہیں، کتنے میرے ساتھ پرواز کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا، یہ جو زمین، یہ جو آسمان، یہ جو جہان پیدا کیا ہے، اس گلدستہ کائنات کے اندر جو انسانیت جیسی مخلوقات کا شاہکار سجایا ہے، اس شاہکار کے لیے جو میں اللہ نے نظام مرتب کیا ہے اور جو میں نے قانون اور آئین بنایا ہے کہ یہ انسان کیسے زندگی گزارے، وہ کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے وہ فقط اور فقط وہی نظام ہے جو میں اللہ نے بنایا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے اور محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، اور 12 اماموں نے اپنی گردن کٹوا کے حفاظت کی ہے۔ دیکھیے نا، دنیا کے اندر کئی نظامات ہیں، کیپیٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، دیگر دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نے، میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے نظامات بنائے کہ اقتصاد دنیا کا یوں ہونا چاہیے، معاشرے کی سیاست یوں ہونا چاہیے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ فلاں چیزیں، یعنی یہ میں تشریح کر رہا ہوں جن کے نام میں نے لیے ہیں، سکول کا، کالج کی یعنی ایجوکیشن سسٹم یہ ہونا چاہیے، فلاں نظام یہ ہونا چاہیے، مدیریت یوں ہونی چاہیے، فلاں ادارے کو یوں چلانا چاہیے، ملک کو یوں چلانا چاہیے، بازار کے معاملات یوں ہونا چاہیے، دفاعی معاملات یوں ہونا چاہیے، فوجداری کے معاملات یوں، عدالت کے نظامات یوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
معاشرہ کیسے چلانا چاہیے، انسانوں کو زندگی کس معاشرے کے اندر گزارنا چاہیے، انسانوں کو ٹینشن سے بچانا ہے یا ٹینشن میں ڈالنا ہے، یہ دنیا کے ماہرین نے بھی اپنے تائیں اپنے اپنے نصاب بنائے، اپنے اپنے نظامات بنائے اور دنیا میں تجربہ کرتے رہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ نظامات دنیا میں چلتے گئے، ٹینشنیں بڑھتی گئی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہیں اور نہ جاؤ، اس اسلام کے نظام کے دائرے میں آ جاؤ جس کا ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین بابا سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ کہا کہ اس نظام کے اندر پوری توجہ، بلندی ہی بلندی ہے، عصمت ہی عصمت ہے، طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ بھئی کیوں نہ ہو، اس کو بھیجنے والا وہ کریم اللہ ہے جو سب سے بلند ہے، تو بلندی ہونی ہے۔ اس کو لے آنے والا وہ فرشتہ ہے جو تمام تر فرشتوں سے بلند ہے، اور جن پر آ رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ 1,24,000 انبیاء ہیں جو اللہ کے معصوم نمائندے ہیں، اور جن کے لیے آ رہا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اس کے اندر عفت ہی تو عفت ہے نا، اس کے اندر بلندی ہی بلندی ہے نا، یعنی ہر طرف جہاں بھی ہم دیکھیں بلندی ہی بلندی نظر آتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ایک تو یہ نکلا کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم کو سیکھ لے، اگر کسی کی اولاد صحیح علوم اہل بیت سیکھ لے اور علوم اہل بیت کو پڑھ لے اور ان پر عمل کر لے، تو وہ قابل عزت ہے، قابل نفرت نہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ مسجد اقصی ماشاءاللہ پر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ دوسری بات دیکھتے ہیں ہم کہ اس کریم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ میں ہر مجلس میں بات کرتا ہوں، اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا کہ اس کریم اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تمام تر مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ بنا سکتا تھا وہ خالق کوئی اور مخلوق بھی، پوری کائنات سے افضل مخلوقات میں سے ہمیں چنا ہے۔ پھر شکر ہے اس کریم اللہ کا جس نے فقط ہمیں انسان نہیں بنایا، بلکہ اس کریم اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں سے مسلمان بنایا ہے۔ فقط یہاں تک نہیں، پوری توجہ، یہاں تک نہیں بلکہ اس کریم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں فقط مسلمان نہیں بنایا بلکہ 14 کی ولایت ہمارے دل میں رکھ دی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آئے اور دنیا میں ایسے زندگی گزار کے چلے جائیں۔ جوان میری طرف پوری توجہ رہے آپ کی، یعنی یہ درس اہل بیت ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو کہیں سے بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ چلے جائیں پوری دنیا میں، دنیا یہ مخلوقات، یہ انسان، یہ بشر چلے جائیں، پوری دنیا کا وزٹ کر لیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، ان کو وہ حقائق نہیں ملیں گے جو حقائق اہل بیت کے دروازے سے ملتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت دور سے شام اور مصر سے دہریہ آئے، پوری توجہ فرمائیے گا، دہریہ یعنی جو اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے، مسلمان نہیں، بڑی دور سے آئے، بڑے عالم تھے اپنے مذہب کے۔ بابا جان پوری توجہ، کس کے پاس؟ 5ویں ولایت تاجدار ولایت کے پاس، یعنی 5ویں امام کے پاس آئے اور آ کے کہا آپ کا خدا کیا ہے؟ آپ کا خدا نظر آتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کی عبادت کرو۔ توجہ ہے نا،
بڑی باتیں کی توحید کے موضوع پر، قیامت کے موضوع پر، باقی بھی مختلف موضوعات پر، لیکن وہ بھول گئے کن کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو علم لدنی کا مالک ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے، ماں کی گود میں سو کے، ماں کے پاس بیٹھ کے بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتلا دیتی ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تھک کے سن رہے ہیں، انہوں نے آ کے بڑی باس کی، علمی باس کی، علمی باس کی، اور بڑے بڑے سوال اٹھائے۔ جب امام نے سب کے جواب دے دیے نا، جواب دینے کے بعد امام نے فرمایا تم دونوں شرک و خرب لن تجد علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، تم مشرق و مغرب جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن تمہیں کہیں سے حقیقت نہیں ملے گی۔ اگر تمہیں حقیقت ملے گی تو وہ ہمارے اہل بیت کے دروازے سے ملے گی۔ اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ حقیقت اگر انسانوں نے تلاش کرنی ہے تو وہ اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ برادران عزیز، علم لینا ہے تو اہل بیت کے دروازے سے، شجاعت لینی ہے تو اہل بیت کے دروازے سے، حوصلہ لینا ہے تو اہل بیت کے دروازے سے، ہمت لینی ہے تو اسی دروازے پہ آنا پڑے گا، حیا لینا ہے تو اسی دروازے سے، شرم لینی ہے تو اسی دروازے سے، عدالت لینی ہے تو اسی دروازے سے۔ حیا و شرم کا سارا ملکہ اگر اکٹھا کیا جائے تو اسی دروازے سے ملے گا، کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اللہ کی توحید بھی لینی ہے تو اسی دروازے پہ آنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ اسلام برادران عزیز فقط مولویوں کا کام نہیں ہے۔ بات سخت کرندہ بھی ہیں، پتہ کی ہوندہ ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بڑے بندہ نماز پڑھ لے نا تو مولوی نہ کام ہے نا جی، نماز پڑھنا مولوی نہ کام، مولوی ہے جی اس وجہ تھا قرآن مجید، مولوی جو ہے جی مولوی پڑھ رہی، فلاں مسئلہ مولوی صاحب کا کام ہے۔ محسوس تو نہیں کر رہے؟ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم چونکہ ایک مولا کے ماننے والے ہیں نا، ایک نبی کے ماننے والے ہیں نا، سنی شیعہ بھائی، ہمیں اس طرح کی محفلوں میں یا مجالس میں یا ذکر میں ہمیں سیکھ کر جانا ہے کچھ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنا سارا ٹائم یہاں پر دے رہے ہیں، اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں پر تشریف لے آئے ہیں تو مولا کی مجلس میں کچھ لے کر جائیں، ایسے ہے نا؟ تو برادران عزیز، دین ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور نظام انسان کے لیے مفید نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فقط دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی جو کام آئے گا وہ اسلام آئے گا، دنیا کا کوئی نظام نہیں آئے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بڑے آرام سے آپ جواب دیئے گا، یہ سوچئے گا اس پر کہ آیا ہماری نسل کے لیے انگلش پڑھنا بہتر ہے یا قرآن؟ جی، انگلش کی نفی نہیں کر رہا، یہ نہ کہیے گا مولوی صاحب آئے تو وہ آج تو دور کہاں چلا گیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا انگلش کی نفی کر رہا ہے اور اپنی قوم کو، اپنی قوم کے بچوں کو کہہ رہا ہے انگلش پڑھنے کی ضرورت۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم خود انگلش پڑھاتے بھی ہیں، ہمارا ادارہ، اور ہم الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے، کالج یونیورسٹی تک گئے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن تفکر کے لیے پوری توجہ۔ انگلش پڑھنا ایک مومن کے لیے، ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کے لیے، ایک حسینی گھرانے کے لیے، ایک جعفری جوان کے لیے مایا چاہیے یا قرآن کی تعلیم؟ ماشاءاللہ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم۔ کیوں؟ قرآن اللہ کی کلام ہے۔ یہ کس کی کلام ہے؟ انگریز کی کلام ہے۔ انگریز جو نماز بھی نہیں پڑھتا، انگریز جو اللہ کو نہیں مانتا، نجس بھی ہوتا ہے، ایسے ہے نا؟ مثلا زبان کے طور پر بات کر رہا ہوں، اگر ہمارا بچہ ایم اے انگلش کر لے تو
اس کے والدین پورے خاندان میں فخری انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بیٹے نے ایم اے انگلش کر لیا ہے، لیکن اگر اسی والدین سے پوچھا جائے آپ کا بیٹا جعفری ہے، کیا امام جعفر کا بھی دیا ہوا نصاب پڑا ہے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں احباب ذی وقار، یہ المیہ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 60 سال گزر جائیں، 70 سال گزر جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، بالآخر سب نے جانا ہے، ہمیں قرآن بھی نہ آتا ہو۔ قرآن کس کا نصاب ہے؟ پوری توجہ، انسانیت کا ہے نا، یعنی جس نے انسانیت سیکھنی ہے وہ قرآن پڑھے گا تو تب انسان بنے گا۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی خطابت نہیں دکھا رہا، میں دیکھا ایک سمجھدار احباب تشریف فرما ہے اور توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ میں کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں۔ پوری توجہ، اگر کوئی میٹرک پاس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے میٹرک کر لی ہے، ایسے نا، ہم پہلے سوال کریں گے آپ نے میٹرک کا نصاب کہاں سے پڑھا ہے؟ سکول میں گئے ہیں؟ کوئی کہے میں نے ایم اے انگلش کر لیا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے نا، ڈاکومنٹس لے آئیں، اپنی سند لے آئیں، نصاب کہاں سے پڑھا ہے؟ ایسے ہے نا، کوئی پی ایچ ڈی کر لے، کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے تو کہتے ہیں کہ کہاں سے پڑھا ہے، کون سا نصاب پڑھا ہے، کون سی تعلیم حاصل کی ہے؟ پہلے نصاب کے بارے بھائی جان پوچھا جاتا ہے، پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ انسان جب سے پیدا ہوا وہ انسانیت کا مالک نہیں بنتا جب تک اس انسانیت کو کسب نہ کرے، جب تک انسانیت کو لے نہیں، جب تک انسانیت کے نصاب کو پڑھے گا نہیں۔ انسانیت کا نصاب ہے قرآن۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، 80 سال یا 90 سال اس کی عمر گزر جاتی ہے اور وہ قرآن کو ایک مرتبہ بھی کھول کے نہیں دیکھتا۔ بتائیے اس نے تو انسانیت کا نصاب ہی نہیں پڑھا تو وہ انسان کیسے کرائے گا؟ یہ بات ایسے ہے نا بھئی، ہمیں نصاب، انسانیت کا جو نصاب ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے نا، تو تب ہم انسان، اب پتہ چلے گا نا کہ انسان جو پیدا ہوا اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ کون بتائے گا؟ قرآن۔ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ قرآن بتائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح بولنا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ بھائی بڑے کے ساتھ کیسے بولنا ہے؟ قرآن بتائے گا۔ بچوں کا احترام کیسے کرنا ہے؟ پوری توجہ، قرآن بتائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ قرآن بتائے گا۔ ہمسائے کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ یہ قرآن بتائے گا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن بتائے گا۔ انسانیت کیسے حاصل کرنی ہے؟ قرآن بتائے گا۔ تو بھائی جان، ہماری انسانیت کا نصاب ہے قرآن، اور قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم نصاب، انسانیت کے نصاب کو نہیں پڑھیں گے تو ہم انسان اس انداز میں نہیں بن سکیں گے۔ ناراض نہیں ہونا، میں کلی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے کہا قرآن بھی ضروری، قرآن پڑھانے والا بھی ضروری۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے 1,24,000 یا اس سے بھی تعداد زیادہ ہو اصحاب کے سامنے منبر رسالت پہ بیٹھ کے فرمایا تھا، اے لوگوں، میں محمد جا رہا ہوں اللہ کی طرف، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عزتی علی البیت، میں محمد جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ یعنی دو چیزیں، لہذا ان کے دونوں کے دروازے پہ آنا پڑے گا، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ اب کیا ہوگا؟ پوری توجہ سے، قرآن مومنین نے پڑھنا ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے نا بھئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے نا، میں ضروری ہے نا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہم
قرآن مجید کو پڑھتے ہیں فقط عربی، کہ آیا قرآن کو سمجھ لیں گے؟ پریشان ہو گئے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، بولیے گا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اپنی اپنی زبان میں اس کو سمجھنا ہے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عربی پڑھیں، مثلا جامعہ آباد کے افراد قرآن کو اول سے لے کر آخر تک عربی پڑھیں، سمجھ آ جائے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں آئے گی نا سمجھ۔ بھئی جنگ کا کوئی پڑھے، چنیوٹ کا کوئی پڑھے، جتنا بھی بڑا ماہر ہو، جتنا بھی وہ یونیورسٹی کی انہوں نے سندیں لی ہوئی ہیں، عربی جب تک نہیں آتی نہیں معلوم ہوگا نا، پڑھ لے گا عربی، جس طرح ہمارے گھروں میں رواج ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت، بچوں کو بھیجیں جی قرآن پڑھائیں جی، ٹیوشن کے لیے انگلش پڑھانے کے لیے مخصوص ٹیچر آ جاتے ہیں، جائیں قرآن پڑھائیں مسجد میں۔ وہ پتہ نہیں کیسے بچہ پڑھتا ہے، استاد انعام لے لیتا ہے اور کہتا ہے بس آپ کے بچے نے قرآن کو ختم کر لیا ہے، لہذا میری شرینی، میری مٹھائی۔ یہ پتہ نہیں اس بچے کو قرآن مجید کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ میرا بھائی قرآن مجید، اے سنی شیعہ بھائی، جو بھی مسلمان کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اس طرح پڑھے کہ وہ پتہ چلے کہ کتاب مجھ سے کیا طلب کر رہی ہے، کتاب مجھ سے کیا مانگنا چاہتی ہے، مجھے نصاب کیا دینا چاہتی ہے، مجھے کیا پیغام دینا چاہتی ہے، مجھے بتلا رہی ہے آپ نے اے جوان زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ وہ اللہ کی سچی کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرے بھائیوں، اے شیعان حیدر کرار، اے سنی بھائیوں، ہمیں اپنے قرآن جو ہمارا نصاب ہے، جو ہماری کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اول سے لے کر آخر تک اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو کم از کم پڑھنا تو پوری زندگی ہے نا، ایک اول سے لے کر آخر تک ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے۔ اور شیعان حیدر کرار کو تو ویسے بھی ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، تو علی ہی بتائے گا قرآن کون ہے۔ اور قرآن کی عظمت نہ کوئی ذاکر صاحب بتا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی صاحب بتا سکتا ہے، نہ کوئی ویس صاحب بتا سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا ماسٹر بتا سکتا ہے۔ علی کی عظمت ہی تو قرآن ہی بتائے گا نا، توجہ فرمائیں گے۔ اگر ہم علی کو مانتے ہیں تو علی کی عظمت کہاں سے پوچھنی ہے؟ قرآن سے پوچھنی ہے۔ بھائی جان، جب تک قرآن کے دروازے پہ نہیں آئیں گے اور ساتھ ساتھ جب تک اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، اس وقت تک آپ صحیح انسان کے نہیں بن سکتے، اس دائرے میں نہیں آ سکتے، اور انسانیت کے اس انداز میں آپ مکمل اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک اہل بیت و قرآن سے نہ سیکھیں۔ یا علی بھائی جان، ورنہ خوش فہمی ہوگی۔ اہل سنت بھائی یہ کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے، اگر شیعہ کہیں کہ ہمیں اہل بیت کافی ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا یہ ہمارے اپنے من گھڑت نظریات تو ہو سکتے ہیں، پیغمبر نے یوں نہیں فرمایا تھا۔ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا تھا میں دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، دونوں کا دامن تھامے رکھنا۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم پھر روز قیامت گمراہی میں چلے جاؤ گے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے پھر کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اے میرے بھائی، اگر آج تک اگر آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے سے نہیں پڑھا تو آج اس مجلس میں بیٹھ کے امام کے ذکر کے توسل سے اور امام کے اس ذکر کے وسیلے سے یہ عہد کریں کہ اے امام حسین علیہ السلام، میں آپ کی مجلس میں گیا تھا، وہاں میں یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی قرآن کے حضور میں گزاروں گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ قرآن میں چھوڑے جا رہا ہوں،
یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، جس نے ہدایت لینی ہو وہ قرآن و اہل بیت کے دروازے پر آئے۔ لہذا میں اس لیے میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا ایک حصہ نکال کے میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گا، اور ساتھ ساتھ بھائی جان ہر مکتب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں۔ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کی بیان کر رہے ہیں، ہاں جی نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ نہیں، بعض اوقات ہونا نا مولوی صاحب کی رولا پائی بیٹھے ہیں، کوئی سامنے چلو بھائی جان ایک قرآن توجہ فرما۔ باقی ہر مکتبی اپنی اپنی کتاب ہے۔ اہل سنت بھائیوں کے لیے مشورہ یہ ہے وہ سیاہ ستہ کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو یعنی جو شیعہ مکتب اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کو کیا چاہیے؟ قرآن کے بعد نہج البلاغہ پڑھیں۔ توجہ ہے نا؟ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت امیر المومنین کی۔ اس کے بعد صحیفہ سجادیہ امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، یعنی وہ دعائیں جو امام سجاد نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے مانگی تھی، اور جس میں پورے اسلام کا تصور موجود ہے۔ وہ کتاب ہر مومن کے گھر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید ہر مومن کے گھر، نہج البلاغہ ہر مومن کے گھر، صحیفہ سجادیہ ہر مومن کے گھر۔ اسی طرح احادیث کی کتاب ہے شیعوں کی 4 جن کو کہتے ہیں کتب اربع، جس میں سے ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی، دوسری کا نام ہے استبصار، ایک کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، ایک کا نام ہے تہذیب الاحکام۔ یہ شیعوں کی 4 کتابیں ہیں، اور اہل سنت بھائی کی 6 کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی اپنی زندگی بسر کرو، اور وہ زندگی وہی قابل قبول ہے جو اللہ کہتا ہے اور اللہ کا نبی کہتا ہے اور نبی کے سچے جانشین کہتے ہیں۔ بھائی جان اس کے علاوہ ورنہ انسان کی زندگی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انسان پھر اس طرح جو اللہ کو چاہیے کہ وہ انسان مطلوب ہے، جو اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ روز قیامت اس طرح کا انسان اٹھے، وہ پھر ہم لوگ نہیں بن سکیں گے اگر اس طرح ہم نے کام نہ کیا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اور جو پیغمبر اسلام نے اصول پھیلائے ہیں ان کے مطابق، اور جو اہل بیت نے بچایا ہے دین کو اس کے مطابق اگر انسانیت نہیں چلے گی، جتنا زور لگا لے روز قیامت اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ لہذا برادران عزیز چونکہ میرا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ پھر زندگی ہوئی تو آپ کو مولا کے فضائل بھی اور باقی چیزیں بھی بختبرکان مصائب ذکر مصیبت بڑا سونے اور آسن انداز تسی سماعت فرمایا۔ خالق منان آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اے مومنین کرام، یہ اتنا قیمتی ہے یہ دین، اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے وطن چھوڑا۔ بہت بھائی وہ آزاداروں، خالق منان آپ کو سلامت رکھے۔ فقط اتنا جملہ اور آپ رو پڑے، آزاداروں کو کم خرچ تو نہیں ہوا امام حسین کا۔ ذرا تصور کیجئے اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی نظام کو بچانے کے لیے فقط امام حسین تنہا نہیں بلکہ آزاداروں ساتھ وہ بہنیں بھی آئی تھی اسلام کو بچانے کے لیے، جو ماں کی قبر پہ جاتی تھی نا تو دن کو نہیں جاتی تھی، رات کے اندھیروں میں جایا کرتی تھی اور کہتی تھی عباس یہ مدینے میں چراغ جل رہے ہیں نا، اے عباس جو قبر پہ چراغ جل رہا ہے ان چراغوں کو بجھا دو، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ آزادار اللہ جانے کس طرح شرابیوں کے دربار میں خطبے پڑھتی رہی، کیسے کہتی رہی لوگوں مجھے اس موڑ پہ چادر دو، اگلے موڑ پہ چادر واپس کر دوں گی۔ اے آزاداران امام حسین، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کیا بی بی جو چادر کا سوال کرتی تھی کیا بی بی کو چادر مل جاتی تھی؟ کیا مسلمان چادر دیتے تھے؟ آزاداروں روایات میں یہی ملتا ہے، مسلمان چادر نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی ماننے والا
راستے میں مل جاتا یا کہیں آگے بیویوں کو چادر مل جاتی یا کوئی مومن آگے دیتا یہ مسلمان وہ چادریں بھی اتار لیتے عزاداروں سنی شیعہ بھائیوں ہم روتے اس لیے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے مسلمانوں کا حق بنتا تھا وہ امام سجاد کے پاس آ جاتے تعزیت کرتے کہتے مولا آپ کے مرد مارے گئے ہم آپ کی تعزیت کرنے آئے ہیں یہ معمل لے آئے ہیں یہ سواریاں لے آئے ہیں اپنی مستورات کو سوار کرو اور مدینے چلے جاؤ اے برادران ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں ہم اس لیے روتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ نہیں کیا بلکہ جو ہی حسین نے زیر چھوڑی مسلمان خیام میں آ گئے یہ آواز گونجی یہ آواز بلند ہوئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو وہ کہتے تھے یہ آل رسول کے گھر ہے عزاداروں کسی نے چادر لوٹی کسی نے خیام لوٹا عزاداروں جب خیام کو آگ لگ گئی بی بی ادھر آئی جہاں سجاد سوئے ہوئے تھے بیمار کربلا کے پاس پہنچی کہا مولا کہا بھتیجے سجاد آپ کی امامت کا پہلا سوال ہے اور وہ بھی مشکل ہے اور باپ بیٹا مجھے بتائیے میں خیام میں چل کے مر جاؤں یا خیام سے باہر آ جاؤ آزادو امام نے فرمایا بیبیوں باہر چلی جاؤ آزادارو جب بیبیاں باہر چلی گئی آپ ذرا تصور کرو جو سوچ رہے ہیں کتنا بڑا مصائب ہے آزادارو جس گھر کے اندر مرد نہ ہو خدا نہ خواستہ اس گھر میں ڈاکو آ جائے بیبیوں کا کیا حال ہوگا بچوں کا کیا حال ہوگا عزادارو یہ شریف زادیاں تھی اپنا وطن نہیں تھا کربلا کے صحرا تھے کربلا کا جنگل تھا ایک مرد تھا خیام میں وہ بھی بیمار تھا اکیلی تھی زہرا کی بیٹی جو تمام تر بچوں کو سنبھال رہی تھی عزادارو جب بچوں کو سنبھال لیا میرے سنی شیعہ بھائیوں کتنا مصیبت کا پہاڑ ہے خیام کو آگ لگی ہوئی ہے عزادارو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی اس آگ کے قریب جاتی ہے پھر واپس آتی ہے میں نے خیال کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے بی بی کی بی بی اتنی عزت والی تھی اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا یہ راوی کہتا ہے بی بی نے ایک دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر آئیے کہتا ہے ابھی اللہ اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی تھی بی بی آگ میں داخل ہوئی جب باہر آئی بی بی کی کمر جھکی ہوئی ہے کوئی قیمتی چیز کمر پر سوار ہے اور کہ فرات کی طرف منہ کر کے کہتی ہے غازی اٹھو دیکھو آگ سے امامت کا دفاع کر رہی ہو امامت کو بچا رہی ہو بس عزادارو آخری جملے جب بیبیاں سوار ہوئی نا محملوں پر عزادارو جب اونٹوں پر سوار ہوئی روایات کہتی ہے ایک اونٹ بار بار اپنے دوسرے اونٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا بی بی نے امام سجاد سے پوچھا اے وقت کے امام ذرا بتاؤ یہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو کیا کہتا ہے عزادارو سجاد بلند آواز میں روئے اور رو کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ اونٹ کہتا ہے میرے ساتھیوں
آرام آرام سے چلنا، تمہاری پشت پر کوئی عام بیویاں سوار نہیں ہے، اور تمہاری پشت پر علی کی بیٹیاں ہیں، اور تمہارے اوپر وہ بیویاں سوار ہیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی تھی۔ لعنت اللہ۔ fresh